بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری علم کا بیان۔ اس بیان میں کہ جس شخص نے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، پس ادب کا تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے، پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔ حدیث نمبر 59۔ محمد بن سنان فلیح، ابراہیم بن منظر، محمد بن فلیح، بلال بن علی، عطا بن یسار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے۔ اس حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن تو لیا ہے، مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی، اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ تھے قیامت کا پوچھنے والا۔ سائل نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحیح بخاری علم کا بیان۔ اس کے بارے میں جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ حدیث نمبر 60۔ ابو النعمان، ابو عوانہ، ابی بشر، یوسف بن ماہک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ ہمارے قریب پہنچے تو نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم جلد از جلد وضو کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پانی ملنے لگے کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی۔ پس آپ نے اپنی بلند آواز میں 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ پیروں کے ٹخنوں کو آگ کے عذاب سے خرابی ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری علم کا بیان۔ حدیث نمبر 61۔ قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے خزاں کے سبب سے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔